احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکونن من الممترین صدق اللہ العظیم۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ بھائی، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حق و باطل کی آمیزش روز اول سے چلی آ رہی ہے، اور دل کی بیماریوں میں حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اعمال صالحہ کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو انگارے بنا دیتی ہے۔ اور اسی حسد نے بڑے بڑے مشاہیر کو کفر و ظلمت کی وادی میں دھکیلا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے رؤسائے قریش صادق و امین اور رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے، اور اسی جلنے کڑنے کے رد عمل میں یثرب کا معزز ترین بندہ اور یثرب کا سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کے لقب سے ملکب ہوا۔ میرے بھائی، میں آپ کے سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں، مگر یہ بنیادی چیزیں ضروری تھی جو میں بنیاد کے طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی تمام صفات یہودیوں نے اپنی کتابوں میں پڑھنے کے باوصف فقط حسد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ اسلام جب تلامذہ نبوت خلفائے ثلاثہ کی وجہ سے عروج پر پہنچا اور بڑی بڑی متمدن فارس اور روم کی حکومتیں پیوند خاک ہو گئی، تو یہود نے اس وقت اسلام سے انتقام لینے کی ٹھان لی، اور ان کا سرغنہ یمن کا عبداللہ بن سبا یہودی عالم تھا۔ یہ مذکورہ بحث جو میں نے کی ہے یہ شیعوں کی کتاب رجال کشیش صفحہ نمبر 71 پر مطبوعہ ممبئی میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اسی عبداللہ بن سبا یہودی نے سب سے پہلے حضرت علی کو وصی کا لقب دیا اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کافر قرار دیا تھا، اور ملی منافرت پھیلانے میں رئیس المنافقین کا پورا وارث اور جانشین بنا رہا۔ اور اسی عبداللہ بن سبا نے حب اہل بیت کے پرفریب نعرے سے اور اقربا نوازی کے الزام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا، اور اسی عبداللہ بن سبا کے ایک پیروکار نے ابن ملجم نے ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اسی نے دور علی میں شدید خون ریزیاں کروائیں، اور اسی کے حواریوں نے حضرت حسن کو امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت اور بیعت کرنے پر، بات سمجھ آ رہی نا بھائی، حضرت حسن کو امیر معاویہ کے ساتھ مصالحت اور بیعت کرنے پر مذل المؤمنین اور مسود المسلمین اور ان کی ناک کٹوانے والے القابات سے نوازا۔ اس کا حوالہ شیعہ کی کتاب جلاء العیون۔ اور میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ اسی گروہ نے نبی کے پھول حضرت حسن کو بلا کر غداری سے شہید کیا۔ اور اب آتے ہیں آپ کے جواب کے قریب کہ حضرت عثمان جب مظلومانہ طور پر شہید کر دیا گیا تو پوری دنیا میں جب سب سے عظیم شخص شہادت کے درجے پر فائز ہوا، پوری دنیا میں سب سے عظیم شخص کی جس شہادت ہوئی، تو اس وقت مسلمان پوری امت مسلمہ دو گروہوں میں بٹ گئی، اور انہی کی سازشوں کی وجہ سے جنگ و قتال کی نوبت آئی اور جنگ صفین اور جنگ جمل ہوئی۔ بہرحال میرے بھائی، ان جنگوں کے اندر عبداللہ بن سبا اور اس کے چیلوں نے پوری کوشش کی کہ یہ دو جماعتیں جو ہیں یہ کبھی بھی اکٹھی نہ ہوں، یہ بھی شیعوں کی کتاب ایرانی انقلاب صفحہ نمبر 108 اور 109 پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ اکٹھی ہوں؟ کیونکہ اگر یہ اکٹھی ہوں تو ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، کیونکہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر انہی کے نام آتے تھے۔
تو یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی بیعت نہ کر سکے، یہ اختلافات بن گئے تھے۔ آخر میں جو ہے نا بھائی آپ کو کچھ اشارے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں مکمل جو ہے نا وضاحت نہیں کروں گا ان کی، لیکن ان اشاروں کی وجہ سے آپ اپنے جواب کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ جو آپ نے سوال کیا نا اس کے جواب تک آپ پہنچ جائیں گے۔ سب سے پہلے ابو لولو مجوسی ایرانی نے شہزادہ ہرمزان کی سازش سے مراد نبوت فاتح ایران اور داماد علی المرتضیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور آج بھی کچھ لوگ اس ابو لولو لانتی کو بابا شجاع کہہ کر فیروزہ نامی انگوٹھی کو متبرک سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، میں اشارے کر رہا ہوں، بس آپ سنتے جائیں۔ نمبر 2، حضرت عثمان ذو النورین کو جن سبائیوں نے قتل کیا تھا، ایک گروہ آج بھی ان کو متقی اور صالح جانتے ہیں۔ نمبر 3، جنگ جمل اور جنگ صفین میں طلحہ و زبیر اور 70,000 صحابہ و تابعین شہید ہوئے ہیں۔ ایک گروہ آج بھی اس دنیا کے اندر ہمارے گرد و نواح موجود ہے جنہوں نے کبھی ان 70,000 صحابہ و تابعین پر کبھی تھوڑا سا ذرہ برابر بھی کوئی افسوس نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی؟ اور نمبر 4، قاتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ملجم، میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ شیعہ تھا، ٹھیک ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ مصری بلوائی تھا۔ آج ایک گروہ امیر معاویہ پر طعن تو کرتے ہیں، لیکن ابن ملجم پر اپنی نمازوں کے اندر، اپنی مجلسوں کے اندر بھی اس پر طعن نہیں کرتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے۔ نمبر 5 پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت حسن نے جب اپنے نانا کی پیشین گوئی کو پورا کیا، مسئلے کا آپ کو علم ہوگا، میں اشارہ کر رہا ہوں، تو اس سال کو عام الجماعت کا نام دیا گیا تھا۔ آج وہ کون سا گروہ ہے جو اس بات کو ظاہر نہیں کرتا ہے، حضرت حسن کی اس بات کو، اس کارنامے کو، نانا کی پیشین گوئی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، حضرت حسین کے ساتھ اس سبائی بزدل ٹولے کا سلوک، وہ تو بس شہرہ آفاق ہے، یہ بھی اشارہ ہی کافی ہے۔ نمبر 7، حضرت حسین کے قتل کے بعد وہ لوگ کون تھے جو تائب اور نادم ہوئے اور تاریخ میں ان کا نام توابین مشہور ہوا؟ حوالہ کتاب مجالس المومنین صفحہ 243 جلد نمبر 2۔ نمبر 8، وہ مختار بن عبید ثقفی کون تھا جس نے انتقام حسین میں کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا؟ کون تھا وہ؟ مجالس المومنین صفحہ نمبر 251 جلد نمبر 2۔ نمبر 9، آخری بات، بلکہ اس کے بعد 2 باتیں اور ہیں۔ نمبر 9، اور وہ کون تھا جس نے 80,301 مسلمانوں کو قتل کیا اور بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، لیکن پھر بھی آج ایک گروہ اس کو ناصر آل حسین کہہ کر قومی ہیرو مانتے ہیں؟ کون سا گروہ ہے وہ؟ چلے اچھا۔ نمبر 10، وہ کون تھے جن کو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے جنگ کے لیے 40,000 کا لشکر تیار کیا؟ تو اب لڑنے کے لیے جانا ہے، کس کے ساتھ؟ ظالم حکام کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو یہ 40,000 لشکر نے جانے سے انکار کر دیا عین اس موقع پر کہ جب کہ نکلنا ہے، جنگ کے لیے لڑنا ہے۔ تو کس وجہ سے انہوں نے انکار کیا تھا؟ اشارہ کافی ہے۔ آخری بات کہ لفظ رافضی یہ لقب کن کے ساتھ ملکب ہوا اور کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ اس سوال کا جواب بھائی میں نے یہ جو اشارے کیے ہیں نا، یہ سارے میری پچھلی جو ہے گفتگو کے ساتھ متعلق ہیں، اسی کے ساتھ سارے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ